اشراق اور ظہر کے ٹائم فرشتوں کا جو نزول ہے، جو یہ ٹائم ہے اشراق اور ظہر کے ٹائم جو فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی اور اس پہ فرشتوں کا نزول، اشراق اور ظہر کے ٹائم فرشتوں کا نزول، یہ کتاب میں ہم دیکھ رہے ہیں اشراق اور ظہر کے ٹائم جو فرشتوں کا نزول ہے، فرشتوں کی جو ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اشراق کی پابندی اور ظہر باجماعت ادا کرنے والوں کے لیے بھی فرشتوں کا نزول، اشراق پڑھ رہے ہیں یا ظہر پڑھ رہے ہیں جو پابندی کر رہے ہیں نماز کی، اس کے لیے بھی کیا ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا، فرشتے وہاں پر اسمبل ہو رہے ہیں۔ کس طرح فرشتے اسمبل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اشراق اور ظہر کے ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی، وہ ٹائم جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی ایک عادت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، تو فرشتوں کو اس میں بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے کس طرح ان کی ڈیوٹی چینج ہوں گی، اور فرشتے کیا کرتے، آپ کیا کام کر رہے تھے، کیا ہے، جا کے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو بتا دے کہ ہاں، کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے کیونکہ یہ دین کی محفل ہے، جو اللہ کی کتاب کی محفل ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دین کے اس میں خوش ہوتے، دین جو ہم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اللہ کو پلیز کرنے کا ہونا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کا ہونا چاہیے۔ مقصد زندگی کیا ہے، یہ زندگی چند سال کی ہے، مے بی فیو نمبر ایئرس، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، یہ تھوڑے سال کی ہے زندگی اور اس کے بعد ہمیشہ جنت یا دوزخ، تو وہ اس کے لیے اسٹرائیو ہارڈ اس دنیا میں ہی کرنا ہے۔ تو جو لوگ ظہر کی نماز پابندی سے پڑھتے، اور یہاں پر جب جماعت کی بات ہو رہی تو اس میں آپ نوٹس کریے جماعت کس کے لیے ہے، جو مینس ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اینڈ آلسو یہ بھی دیکھیے کہ اشراق کی نماز کی بھی بات ہو رہی ہے، تو ایسے اعمال ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جسے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پلیز ہو جا رہے ہیں، خوش ہو جا رہے ہیں، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہے، تو ایسے اعمال کرنا ہے۔ تو ایسے اعمال میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تو حدیث دیکھتے ہیں اس میں جو حدیث میں مینشن کیا گیا ہے، اشراق کی پابندی اور ظہر باجماعت ادا کرنے والوں کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان سعادت مند لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دلیل و حدیث جس میں امام مسلم بیان کرتے ہیں، صحیح میں روایت فرماتے ہیں، وہ اس حدیث کو ابو امامہ سے بھی روایت کرتے ہیں، تو ابو امامہ بھی یہ حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے یہ حدیث کے بارے میں، کہ جب جو قبیلہ بنی سلم سے ہے، کہتے ہیں کہ جہالت میں یقین کرتے تھے کہ لوگ گمراہی پر رہیں گے، کیونکہ وہ غلط عقائد میں تھے، لیکن جب انسانوں میں تبدیلی آئی کہ عقیدے کی درستگی ہوئی تو سارے گریجولی کیا ہوا، ان کے اندر ایک چینج بھی آیا، تو عقیدے کی درستگی بھی ہوئی ان کے اندر۔ تو یہاں پر جب عقیدے کی درستگی ہوئی تو میں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص بہت سی خبریں دیتا تھا، تو میں نے اپنی سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب یہ تھوڑا سا لانگر حدیث کا بیان ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آرام سے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی قوم ان کے اوپر غالب اور مسلط تھی، پھر میں نے کوئی حیلہ کیا اور مکہ میں داخل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا نبی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے،
اب یہ حدیث کا مفہوم آپ سمجھیے. تو وہ پوچھ رہے کہ آپ کون ہیں اور نبی کیا ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مجھے اپوائنٹ کیے، مجھے بھیجے، کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی. تو پوچھ رہے ہیں، تو آپ بتا رہے ہیں کہ میں ایک پروفٹ ہوں، ایک نبی ہوں، اور مجھے یہ چیز بیان کی گئی ہے اور میں اس کام کے لیے آیا اور وہ کام میں کر رہا ہوں. پھر آگے فرمایا گیا ہے آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں. میں نے عرض کیا نبی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے. میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ فرمایا مجھے پیغام دیا گیا ہے نہ تھے کہ نیکی کرنا اور بطور اور اچھی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا. نیکی کرنا، اچھائی کا حکم دینا اور لوگوں کو شرک سے روکنا. اور پھر اس دن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزاد اور غلام. مطلب یہ دین پہ کون کون ہے؟ تو بتائے کہ آزاد بھی لوگ ہیں اور غلام لوگ بھی ہے. اب دیکھیے اس میں آزاد مطلب کیا اور غلام مطلب کیا؟ ہر طرح کے لوگ رہیں گے نا. اب مکہ میں یا مدینہ میں پس منظر سوچئے کس طرح تھا. پس منظر میں مکہ میں الگ لوگ تھے، مدینہ میں الگ لوگ تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ آزاد بھی ہے اور غلام بھی ہے. اور راوی نے کہا ان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے. تو اب دیکھیے اس میں ایک غلام بھی ہے، ایک آزاد ہے، کیونکہ بلال کیا تھے؟ ایک حبشی تھے، غلام تھے، لیکن اس کو آزاد کون کرائے تھے؟ ابو بکر صدیق. اور ابو بکر صدیق آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرینڈ بھی تھے اور ان کی بیٹی سے آپ کی شادی بھی ہوئی تھی. تو یہ دونوں آلریڈی ایمان لا چکے تھے. ان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ابو بکر اور بلال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے. پھر میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دینا چاہتا ہوں. مطلب یہ جو پرسن ہے وہ کہنا چاہ رہے کہ میں بھی اس میں آپ کے ساتھ رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں یہ تم سے نہ ہو سکے گا. تو بولے کہ یہ جو تم کرنا چاہ رہی اچھی بات ہے، لیکن یہ اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. یہ جو ٹاسک ہے یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ رہے گا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم یہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اٹس گونا بی ریئلی ڈیفیکلٹ. میرا اور میرے صحابہ کا حال نہیں دیکھا، تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، پھر جب سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس آنا. تو کہنے لگے کہ ابھی تمہارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن جب دیکھو کہ میں غالب آ گیا، مطلب ایک وکٹری مل گئی، تب تم میرے پاس آنا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے. میں نے اپنے گھر میں لوگوں سے خبر لیتے رہتا تھا اور پوچھتا رہتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور ایک قافلہ مدینہ سے میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا اس صحابہ نے کیا کیا جو مدینہ میں ہیں آئے. انہوں نے کہا لوگ ان کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، ان کی قوم نے انہیں مار ڈالنا چاہا مگر وہ کچھ نہ کر سکے. تو اب یہ صحابہ ان کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، کس طرح وہ مدینہ آئے. تو اب یہ چیز یاد کریے جو مدینہ جب آئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو آسانی نہیں تھی، بہت ڈیفیکلٹ تھا. جب ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموشی سے مائگریٹ کرے تھے، وہ ساری چیزیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ تو آپ کو مارنے کی کوشش کرے لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو بچائے. انہوں نے کہا لوگوں کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، ان کی قوم نے انہیں مار ڈالنا چاہا مگر کچھ نہ کچھ کر سکے. تو بتائے کہ لوگ تو ان کو مارنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بچا لیے
اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے اور ان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ پھر میں مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم وہی ہو جو مجھ سے مکہ میں ملتے تھے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مجھے بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا اور میں نے نہیں جانتا، اور مجھے نماز کے بارے میں بھی خبر دیجیے۔ تو وہ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ میں وہی ہوں جو آپ کو مکہ میں ملا تھا، آپ مجھے پہچان لیے کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں پہچان لیا، اور پھر یہ ان کو ریکویسٹ کرنے لگے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے نماز سکھا دیجیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی نماز کی طرح پڑھو، پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو اور بلند ہو جائے، اس کے لیے وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اور اس وقت کافر لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ کس وقت بول رہے ہیں کہ ایک دم جب سن رائز ہو رہا، بالکل جو فیو سیکنڈز رہتے، فیو منٹس رہتے جب سجدہ نہیں کرو، اور پھر جب سن سیٹ ہوتا بالکل فیو سیکنڈز منٹس رہتے تب بھی نہیں۔ تو دو ٹائمز فوربیڈن ہے۔ آفتاب بلند ہو جاتا ہے تو نماز پڑھ لیا کرو، اور اس وقت نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہم سٹارٹ کیے تھے چیپٹر، کہ جو اشراق چاشت کا وقت رہتا، فرشتوں کی جو ڈیوٹی چینج ہوتی، اور دوسرا جو باجماعت نماز پڑھتے عصر اور ظہر کے وقت، تو وہی چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی، یہاں تک کہ نیز کا اس کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، پھر نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ اس نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ تم عصر پڑھ لو، پھر رکے رہو یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو عصر کے ٹائم پہ بھی بتا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، مطلب بالکل جب ٹائم ختم ہو رہا عصر کا اور مغرب فیو سیکنڈز، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا 1 منٹ یا 30 سیکنڈز جو ایسا ٹائم رہتا ہے جس میں عصر کے بعد جو مغرب کا تھا اس کو اوائڈ کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کا طریقہ بھی بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص وضو کا پانی لے کر آئے اور پھر وہ بتائے کس طرح وضو کرنا ہے، ہاتھ منہ اور ناک صاف کرنا، پھر ہاتھ دھونا، چہرہ صاف کرنا، پورا جس طرح ایک وضو کا اس طرح بتایا کہ منہ کے گناہ جھڑ جاتے، ناک کے گناہ جھڑ جاتے، اپنے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے۔ پھر جب وہ سارا وضو کمپلیٹ کر لیے، پھر ان کے جو وضو کے قطرے پانی گر رہے تھے تو کس طرح صحابہ اکرام دوڑ دوڑ کے پانی کلیکٹ کر رہے تھے۔ پھر وہ جب اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتے تو دونوں ہاتھوں کے گناہ بھی اس انگلیوں سے جھڑ جاتے پانی کے ساتھ، اور پھر مسح کرتے اور سر کے گناہ جھڑ جاتے، اور اس کے بالوں کے کان نوکوں سے بھی پانی کے ساتھ گر جاتے۔ پھر دونوں پاؤں دھونے لگے اور پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، انگلیوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی اور تعریف کی اللہ کی، اور خوب بیان کیا اور بڑائی بیان کی جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو حاضر اس کے لیے اس غیر امپورٹنٹ چیزوں سے دل کو خالی کر لو اور نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھو۔ پھر یہاں پر پھر بتایا گیا کہ آج ہی اس سے جانا۔ پھر یہ حدیث عمر و بن عباس رضی اللہ عنہ ابو امامہ سے بیان کی گئی ہے، جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا اے عمر بن عباس، دیکھو کہ تم کیا کہتے ہو۔ کہنے لگے یعنی ایک عمل ایسا ہے جو آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے، تمہارا بیان میں فرق ہے۔ تب عمر بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کہ ابو امامہ بوڑھے ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں گل گئی ہے اور میں موت کے کنارے پہنچ چکا ہوں،
پھر مجھے کیا ضرورت جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھوں۔ اگر میں اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 2 3 یا 7 بار بھی سنتا تو بھی بیان نہ کر سکتا، مگر میں نے اس سے زیادہ اس حدیث کو سنا۔ تو یہ حدیث صحیح تھی، 2 صحابہ اکرام سے بیان کیا گیا تھا، اور حدیث میں ہم کیا سیکھے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا، اور کس چیز پہ فرشتوں کا نزول ہوتا؟ اعمال ایسے جس پہ فرشتے اترے۔ تو یہ جو ہم حدیث شروع کرے تھے، بہت لانگر ورژن تھا یہ حدیث کا، لیکن اس میں اصل امپورٹنٹ کور کیا ہے، اس کا کیا سیکھنے والی بات تھی، کس چیز پہ فرشتے اترتے ہیں؟ اشراق اور ظہر کی نماز ادا کرنے والوں پر فرشتوں کا نزول۔ اشراق کیا ہے؟ پابندی سے پڑھنا، اور ظہر باجماعت ادا کرنے والوں کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھتے، آگے ہم کنٹینیو کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔